بھائی ہمارے بہت سارے بھائی کرکٹ کے بڑے شوقین ہیں، وراٹ کوہلی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اب وراٹ کوہلی سے محبت کرنے والا، اس سے لگاؤ رکھنے والا، اس کا جو فین ہے، اس کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ ارے یار کہیں پٹنہ میں میچ ہو جائے، کہیں کلکتہ میں میچ ہو جائے اور میں وہاں جاؤں اور وراٹ کوہلی کا آٹوگراف مجھے ملے۔ کوئی نوجوان کسی فلم اسٹار کا فین ہوتا ہے، اس کا فالوور ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کا آٹوگراف مل جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ایک بندہ، ایک مسلمان بندہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اس کے دل کی تمنا کیا ہوتی ہے، اس کے دل کی آرزو کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے، اس سے پیار کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی اس سے پیار کرو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل کون ہے؟ جبریل فرشتوں کے سردار۔ حضرت جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اہل السماء، اے آسمان کے فرشتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فَأَحِبُّوهُ، تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثُمَّ يُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت زمین کے اندر ڈال دیتا ہے۔ زمین کے اندر جتنے نیک لوگ ہوتے ہیں، جتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں، جتنے مومن لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی محبت کا۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ فرشتوں کا بھی محبوب ہو جاتا ہے اور وہ زمین کے انسانوں کا بھی محبوب ہو جاتا ہے اور زمین والے اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور اس کا جب اپوزٹ ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے، اللہ جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے یا جبریل انی ابغض فلانا، اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ جبریل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور سارے فرشتوں سے کہتے ہیں یا اہل السماء، اے آسمان کے فرشتوں، اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے نفرت کرتا ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ آسمان کے سارے فرشتے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یوضع له البغضاء فی الارض، پھر اس کے بعد زمین کے اندر بھی اس انسان کی نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی محبت کا مطلب۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ مریم کے اندر فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ایمان والوں کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی آج آپ کی کٹیہار کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت کا انتقال ہوا۔ میں جنازے میں نہیں جا پایا، ہمارے بعض احباب جنازے میں گئے تھے۔ شیخ عزیز الرحمن انصاری صاحب اللہ مغفرت فرمائے، لوگوں نے بتایا کہ جنازے میں جمع غفیر تھا۔ کوئی مالدار انسان، کوئی دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے ان سے زیادہ دولت والے، ان سے زیادہ اسٹیٹس والے بہت سارے کٹیہار میں بھرے پڑے، لیکن آج ایک عالم دین کے انتقال کے بعد اس کے جنازے میں آنے والی ہزاروں کی تعداد یہ بتا رہی ہے اس کی دولت کی بنیاد پر اس سے محبت نہیں کی جا رہی ہے، اس کی شہرت کی بنیاد پر اس سے محبت نہیں کی جا رہی ہے، اس کے اسٹیٹس کی بنیاد پر اس سے محبت نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ کے در کی بنیاد پر ہے، یہ ان کے علم کی بنیاد پر ہے، یہ ان کے تقوی کی بنیاد پر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو ایمان والا ہوتا ہے، جو علم والا ہوتا ہے، جو تقوی والا ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ امام بخاری کے انتقال کو 1000 سال گزر گئے، ہم نے امام بخاری کو نہیں دیکھا،
ہم نے امام مسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے ابو داؤد کو نہیں دیکھا، ہم نے امام نسائی کو نہیں دیکھا، امام ترمذی کو نہیں دیکھا، امام ابن ماجہ کو نہیں دیکھا، امام احمد ابن حنبل کو نہیں دیکھا، ہم نے امام ابو حنیفہ کو نہیں دیکھا، ہم نے امام مالک کو نہیں دیکھا، ہم نے امام شافعی کو نہیں دیکھا۔ یہ سارے کے سارے امام، انہوں نے اللہ کے نبی کے دین کو پھیلانے میں بڑی محنت سے کام لیا، رات اور دن ایک کر دیا۔ آج بھی ہم ان کا نام لیتے تو بڑے ادب سے نام لیتے ہیں، بڑے احترام سے نام لیتے ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کا سمان کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیا ان سے ہمیں کوئی فائدہ مل رہا ہے؟ کیا انہوں نے ہمارے گھر میں اناج کا راشن کی بوری پہنچائی ہے؟ کیا انہوں نے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرایا ہے؟ نہیں نہیں میرے پیارے ساتھیوں، ہم ان سے اس لیے بنیاد کرتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ اللہ کے متقی بندے تھے، یہ دین کی خدمت کرنے والے بندے تھے، ان کو گئے ہوئے 1000 برس گزر گئے، مگر آج بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان والے ہیں اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک بہت جلیل عالم دین پیدا ہوا، نام سنا ہوگا آپ نے، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ۔ تقریر کرتے تھے تو مجمع بالکل سائلنٹ ہو جاتا، انتقال ہوا، بم بلاسٹ ہو گیا جلسے کے دوران، کئی علماء تو موقع پر شہید ہو گئے۔ علامہ احسان الہی ظہیر بھی بہت زیادہ تقریر، وہ چونکہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے تھے اور مدینہ کے اندر ان کی بڑی عزت تھی، سعودی گورنمنٹ نے اس دور میں آفر کیا کہ ان کا علاج ہم اپنے سعودی عرب میں کرنا چاہتے ہیں۔ آنن فانن فلائٹ سے ان کو پاکستان سے سعودی عرب لے کے جایا گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا، حملہ بہت خطرناک تھا، بم بلاسٹ کا معاملہ تھا۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ بچ نہیں پائے اور سعودی عرب کے ہاسپٹل میں منتقل ہو گئے۔ جنازے کی نماز مسجد نبی کے امام نے پڑھائی اور مسجد نبی کے اندر ان کا جنازہ رکھا گیا۔ کتنے مسلمان ہیں جن کی آرزو ہوتی ہے، جن کے دل کی طرف ہوتی ہے کہ مجھے مدینہ میں دفن کیا جائے، مدینہ میں میری جنازے کی نماز پڑھی جائے، مدینہ کے امام میری جنازے کی نماز پڑھائیں۔ وہ لوگوں، علامہ احسان الہی ظہیر کو دیکھو، انتقال ان کا پاکستان میں ہوتا ہے، سازش کرنے والوں نے، مرڈر کرنے والوں نے، حملہ کرنے والوں نے یہ سوچا بھی نہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد کو اس پاک سرزمین پر پہنچا دے گا۔ انتقال ان کا سعودی عرب میں ہوتا ہے، ریاض کے ہاسپٹل میں ہوتا ہے، مسجد نبی میں جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے اور مسجد نبی کے بغل میں جو بقیع کا قبرستان ہے جسے جنت البقیع بھی کہا جاتا ہے، اس قبرستان میں ہزاروں صحابہ کی قبریں ہیں، اس قبرستان میں حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید کو دفن کیا جاتا ہے۔ اور آج بھی علامہ احسان الہی ظہیر کے دور میں تو یوٹیوب نہیں تھا، ان کی تقریریں 2-4 ویڈیو آپ کو مل جائے گا، زیادہ تر ان کی تقریر کی آڈیو ملتی ہے یا پھر ان کی تقریر کے انہوں نے جو تقریر کی تھی اس کو لوگوں نے کتابی شکل میں بنا دیا اور آج بھی کتابیں موجود ہیں۔ اور جب پڑھو تو محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مرد مجاہد کے اندر کتنی ہمت اور جرأت پیدا کی تھی اور اللہ کے رسول سے یہ مرد مجاہد کتنی محبت۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو آپ نے پریتن کریں، کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کے محبوب اعمال کو ہم اپنے اندر پیدا کریں، ہم وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں کہ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں تو اللہ ہم سے محبت کرے، اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی بہترین ٹھکانہ دے گا۔ تو بولیے آپ لوگ انشاءاللہ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ صرف ایک کان سے سننا نہیں ہے میرے بھائی، دوسرے کان سے اڑانا نہیں ہے، انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ اور آج کی تقریر میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ ایسی چیزوں کو دیکھیں گے جن کا نام لے کر کے اللہ نے کہا کہ ہاں ایسا کرنے والے سے ہم محبت کرتے ہیں، ایسا کرنے والے سے ہم محبت کرتے ہیں، ایسا کرنے والے سے ہم پیار کرتے ہیں۔ تو وہ چیز اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے بھی پیار کرے۔
تو آئیے شروع کرتے ہیں قرآن کا دوسرا پارہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے ایمان والو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ آج کل ایک نعرہ چلتا ہے مائی باڈی از مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی۔ ارے نہ جسم تیرا ہے نہ مرضی تیری چلے گی۔ عورت ایسا کپڑا پہن کر کے نکلتی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ عورت ننگی ہے تو غلط نہیں ہے۔ جسم پر دو چار دھاگے پڑے ہیں اور عورت گھوم رہی ہے، اور کوئی اگر اعتراض کرتا ہے تو کہتی ہے مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی۔ کان کھول کر کے سن لو، نہ جسم تمہارا ہے نہ مرضی تمہاری ہے، یہ جسم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور مرضی بھی اللہ تعالیٰ کی چلے گی۔ اسی لیے اسلام کے اندر سوسائڈ کرنا حرام ہے، آتم ہتیا کرنا حرام ہے، خودکشی کرنا حرام ہے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ختم کریں۔ اب ہمارے جو بھائی بیڑی پیتے ہیں، ہمارے جو بھائی کھینی کھاتے ہیں، ہمارے جو بھائی سگریٹ پیتے ہیں، ہمارے جو نوجوان بھائی گٹکا کھاتے ہیں، بڑے پریم سے بڑے پیار سے بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں، فتویٰ اپنی جگہ ہے، علماء کے بیانات اپنی جگہ ہے، بس قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی جان کو برباد نہ کرو۔ اے گٹکا کھانے والے، تیرے گٹکے کے پیکٹ پر لکھا ہے ٹوبیکو کازز کینسر۔ سگریٹ پینے والے، تیرے سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا ہے ٹوبیکو کازز کینسر۔ ٹوبیکو کے استعمال سے، تمباکو کے استعمال سے کینسر ہوتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کتنے پان کھانے والے، کتنے سگریٹ پینے والے، کتنے بیڑی پینے والے جب کینسر کے مریض ہو گئے 2-4 مہینے تڑپتے رہے، پھر بڑی بری موت وہ مر کر کے اللہ کے یہاں چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسی کوئی چیز مت کھاؤ، ایسا کوئی کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم اپنے شریر کو برباد کر رہے ہو، اپنی کڈنی کو برباد کر رہے ہو، اپنے پھیپڑے کو برباد کر رہے ہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور کھل کے بات تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو برا لگے، مگر میں کھل کے بول دیتا ہوں۔ موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہم جانتے ہیں موبائل کی اسکرین کے اوپر انگلی کے ٹچ سے کون کون سی چیزیں آپ کے سامنے آ جائے گی، شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا پہلے کے دور میں۔ آج گندگی کا سارا سیلاب ہمارے نوجوان کے ہاتھوں میں ہے، رات تک اندھیرا ہے، کمرے کی تنہائی ہے، آپ کا موبائل اسکرین ہے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں یا تو آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں اس طریقے کے گندے ویڈیوز دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں، اور جب ان کی شادی ہوتی ہے اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں بھائی میرے، اپنے جسم کو برباد نہ کر، اپنی جوانی کو برباد نہ کر، کل تجھے پچھتانا پڑے گا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ، تمہاری آنکھیں برباد ہو جائیں، تمہارا جسم برباد ہو جائے، تمہاری جوانی برباد ہو جائے، تمہاری عزت برباد ہو جائے۔ اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا موبائل استعمال کرو، میں منع نہیں کرتا، سوشل میڈیا کا استعمال کرو، میں منع نہیں کرتا، مگر حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا ڈفرنس ہمیشہ کرتے رہنا، اس کا فرق ہمیشہ کرتے رہنا۔ کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے آپ کی عزت خطرے میں پڑ جائے، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اے میرے بندوں کو احسان کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والوں سے پیار ہے، اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ احسان کیا چیز ہے، نوٹ کر لو میری بات۔ شریعت میں احسان 3 چیزوں کو بولتے ہیں۔ احسان کا پہلا مطلب، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب نماز پڑھنے کا 2 مقصد ہو سکتا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے
میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ گاؤں کے لوگ یہ نہ کہیں کہ بے نمازی ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا باپ یہ نہ بولے کہ میں بے نمازی ہوں. میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ گاؤں والے بولے کہ یہ بڑا متقی آدمی ہے, بڑا نیک آدمی ہے. ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے, اور ایک مقصد یہ ہوتا ہے میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ 5 ٹائم کی نماز میرے اوپر اللہ نے فرض قرار دی ہے. اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا اللہ کیا مجھے جواب دینا پڑے گا, اللہ کیا عذاب ملے گا, اللہ کی سزا کے ڈر سے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, احسان یہی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں, جو بھی نیکی کریں, مقصد لوگوں کو دکھانا نہ ہو, مقصد پبلک کو دکھانا نہ ہو, مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو. اسی لیے اللہ کے نبی احسان کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انت عبد اللہ کانک ترا. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت جب کرو تو یہ سوچ کر کے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى, اور اگر تم یہ سوچ نہیں سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تو تم یہ سوچ کر کے نماز پڑھو, تم یہ سوچ کر کے عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ احساس اگر آپ کے اندر ہے, اسی کا نام احسان ہے. آج کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ دکان کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے, جا کے پوچھو دکاندار سے تو نے کیمرہ کیوں لگایا, تیری دکان پر 5-5 10-10 کیمرے کیوں لگے. جاؤ کٹیہار کے بڑے بڑے شو روم میں چلے جاؤ, جا کر کے دکانداروں سے پوچھو تم نے اپنی دکان پر اتنے بڑے بڑے کیمرے کیوں لگائے. وہ بولے گا ہم نے سرکشا کے لیے لگائے, ہم نے سیکیورٹی کے لیے لگائے. اگر ہماری دکان کا مال کوئی چرا کے لے کے جانے لگے گا, ہم کیمرے سے پکڑ لیں گے, ہم کیمرے سے دیکھ لیں گے. آج کیمرہ لگ گیا, سامان چوری ہونے بند ہو گئے. آج کیمرہ لگ گیا, دلی کے اندر لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کم ہو گئی. آج کیمرہ لگ گیا, ریپ کی گھٹنائیں کم ہو گئی. کیمرہ لگ گیا, انسان ڈر گیا, نہیں یار کیمرہ لگا ہوا ہے, سب ریکارڈ ہو رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, انسان کے بنائے ہوئے کیمرے سے ڈر گیا. انسان کا بنایا ہوا کیمرہ تو فیل بھی ہو سکتا ہے, انسان کا بنایا ہوا کیمرہ تو خراب بھی ہو سکتا ہے. انسان کا بنا ہوا کیمرہ تار سے اور وائر سے چل رہا ہے, انٹرنیٹ سے چل رہا ہے. انٹرنیٹ رک گیا, وائر کٹ گیا, تار کٹ گیا, لائٹ آف ہو گئی, کیمرے نے کام کرنا بند کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں, ایک کیمرہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے اور آپ کے اوپر لگایا ہے, اور یہ کیمرہ لائٹ سے نہیں چلتا, یہ کیمرہ بیٹری سے نہیں چلتا, یہ کیمرہ انورٹر سے نہیں چلتا, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چلتا ہے, اور یہ کیمرہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. میرے بندو, ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے, ہم نے تمہاری حرکتوں کو نوٹ کرنے کے لیے, ہم نے کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے, جو تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو, ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں. تم جو بھی کر رہے ہو سب لکھا جا رہا ہے, تم میرے فرشتوں سے کچھ چھپا نہیں سکتے.